شکوا بھی کیا کرتے، ہم کہاں کے سچے تھے۔ آج اسکول میں میرا آخری دن تھا۔ اب میں پہلے کی طرح دوبارہ کبھی وہاں نہیں جا پاؤں گی۔ میں 8 کے بعد اس اسکول میں آئی تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں مشل وغیرہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ اسکول نہیں جانا چاہتی تھی۔ مشل میری کلاس میں تھی، اور میں ہمیشہ اس خوف میں رہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ٹیچرز بھی مجھ پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنی وہ مشل پر دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورت کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے دنیا میں کسی اور کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا۔ پھر اس کے پاس جو چیز بھی ہوتی تھی وہ کلاس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی۔ ماموں اور ممانی اس کے لیے بہت خوبصورت چیزیں لایا کرتے تھے۔ وہ پوری کلاس کو اپنی چیزیں دکھاتی رہتی تھی، اور میں ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی کلاس فیلو مجھ سے پوچھ نہ لے کہ وہ میری کزن ہے، پھر بھی میرے پاس ویسی چیزیں کیوں نہیں۔ پھر اگرچہ چھٹی کے وقت گیٹ پر آنے پر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو سب مجھے بری طرح جھڑکتے تھے، ڈرائیور بھی، اور گھر آ کر ڈانٹ الگ پڑتی تھی، کبھی نانی سے تو کبھی ممانی سے۔ مشل کی بات پر سب ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر یقین کر لیتے تھے، حالانکہ وہ بہت جھوٹ بولتی تھی، مگر وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم ہے کہ ہر شخص فوراً اس پر یقین کر لیتا ہے۔ میں اگر چیخ چیخ کر بھی سچ کہوں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ میری ٹیچرز کو بھی نہیں آیا تھا جب ایک دن کلاس کے دروازے کے پاس رکھا ہوا گملہ مشل سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہم لوگ اس روز سب سے پہلے آئے تھے۔ مشل مجھ سے آگے چل رہی تھی، اور کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اچانک اس کے بازو سے بیگ سیدھا گملے پر گر گیا تھا۔ اس نے فوراً بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک کنارے سے ٹوٹ چکا تھا۔ مشل نے میری طرف دیکھا، میں خاموشی سے اندر چلی گئی، اور وہ بھی اندر آ گئی۔ ٹیچر بیل بجنے پر اندر آئی تھیں، اور انہوں نے آتے ہی گملے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کلاس میں خاموشی رہی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گملہ کس نے توڑا ہے، سوائے میرے اور مشل کے۔ ٹیچر نے دوبارہ کہا تھا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ گملہ کس نے توڑا ہے۔ ایک دم میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیچر، یہ مشل کے بیگ گرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ مشل نے میرے جملے پر مڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ گملہ میں نے نہیں توڑا، اگر مجھ سے ٹوٹتا تو میں بتا دیتی، اس نے مجھے کہا تھا۔ مگر اس وقت مجھے شدید صدمہ ہوا تھا جب ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ٹیچر نے کہا تھا، مہرین، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اور وہ بھی اپنی کزن کے بارے میں۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں کھڑی رہیں گی۔ میں ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ 40 منٹ میرے لیے بہت انسلٹنگ تھے۔ میں اگلے کئی روز تک اپنی کلاس فیلوز اور مشل سے نظریں چراتی پھری۔ مشل نے گھر آ کر ممانی کو بھی یہ بات بتائی تھی، اور ممانی کے ساتھ ساتھ ماموں نے بھی مجھے جھڑکا تھا، اور رہی سہی کسر نانی نے پوری کر دی تھی۔ میرا دل اس اسکول سے اٹھ سا گیا تھا۔ میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں میری شناخت مشل کی کزن کی حیثیت سے ہوتی تھی، خوبصورت مشل کی عام صورت کی کزن۔ اور 8 کلاس کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے نانی سے کہا تھا کہ مجھے اس اسکول میں نہیں پڑھنا، مجھے چاہے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیں، مگر میرا اسکول بدل دیں۔ میری خواہش بہت آرام سے پوری کر دی گئی۔ مشل کی امی پہلے ہی چاہتی تھی کہ مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹ جائے، سو انہوں نے اس خواہش کی تکمیل میں اہم رول ادا کیا تھا۔ امی نے پتہ چلنے پر مجھے ڈانٹا تھا، مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ مجھے لانے لے جانے کے لیے ایک وین لگوا دی گئی تھی، اور ایک گورنمنٹ اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا گیا تھا۔ لیکن میں بے حد خوش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں ایک قید خانے سے چھوٹ کر آئی تھی۔ یہاں میری جیسی لڑکیاں تھیں، ان کے گھروں میں بھی ویسے ہی مسائل تھے جیسے میرے گھر میں تھے۔ یہاں مجھے خوبصورت لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہاں کوئی مشل نہیں تھی۔ میں اسٹڈیز میں اچھی تھی، اور بہت جلد ہی میں نے اپنی اہمیت منوا لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنا پہلا ہی تقریری مقابلہ میں نے جیت لیا تھا۔ پھر میں نے ہر چیز میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اور جس چیز میں حصہ لیتی تھی اس میں باقی لڑکیاں حصہ لینے سے گھبراتی تھیں۔ اگر وہ مقابلہ کرتی بھی تھیں تو دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے۔ میں اسکول میں لائم لائٹ میں رہتی تھی۔ وہ اہمیت ملی تھی یہاں پہ مجھے جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھیں۔
بعض کلاسز کی لڑکیاں مجھے عشقیہ خط لکھا کرتی تھیں، بعض مجھے تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ ٹیچرز کے لیے میری بات حرف آخر ہوتی تھی۔ آدھا اسکول مجھ سے خائف تھا اور باقی آدھا میرا فین۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہیڈ مسٹریس نے الوداعی تقریب میں خاص طور پر میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں۔ ان میں چھوٹی کلاسز کی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں آج کچھ اداس تو ہوں، مگر مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے آگے کالج کی دنیا فتح کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں کالج چھوڑوں تو وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی مجھے یاد کریں۔ انہیں یاد رہے کہ ہاں، کسی زمانے میں یہاں ایک مہرین منصور ہوتی تھی اور مجھے اب اس کالج میں جانا ہے جہاں مشل جائے گی۔ پہلے میں اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، مگر اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے اسے بتانا ہے کہ میں مہرین منصور اس جیسی شکل و صورت نہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ ہوں۔ اس سے بہتر نہ سہی، مگر اس سے بدتر بھی نہیں ہوں۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد اسود سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ملاقات ویسی نہیں تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ وہ بہت بدل چکا تھا، بلکہ مکمل بدل چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ نرمی، وہ انس نہیں رہا جس سے میں آشنا تھی۔ شاید اس لیے کہ اب میرے بارے میں اس کی رائے بدل چکی ہے، اور شاید ترجیحات بھی۔ میری جگہ اب مشل نے لے لی ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اس نے مجھے ریپلیس کر دیا ہے۔ کافی مشکل ہوتا ہے کسی ایسے بندے کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، جو شاید آپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا، مگر اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مگر مجھے اسود علی سے پھر بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے خوف کے کنویں سے نکالا تھا۔ میں مہرین منصور، جو کہ کسی کے ایک بار بے اتنائی دکھانے پر دوبارہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی، میں آج بھی اس کی عزت کرتی ہوں۔ آج میں ایفی خالہ کی طرف گئی تھی اور وہاں وہ تھا۔ خالہ گھر پر نہیں تھی۔ میں واپس جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ تبھی وہ مشل کے ساتھ اندر آیا تھا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ کیسی ہو مہرین؟ اس نے بہت سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، میں خالہ سے ملنے آئی تھی۔ وہ مارکیٹ گئی ہیں، بس آنے والی ہیں، تم انتظار کر لو۔ آؤ مشل۔ اس نے میری بات کا جواب دے کر مشل کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں چلو۔ ارے مہرین آؤ نا تم بھی، یہاں تنہا بیٹھ کر کیا کرو گی؟ آ جاؤ تم بھی، مشل نے مجھے کہا تھا۔ اسود کے سامنے وہ مجھے اس طرح مخاطب کرتی تھی جیسے میں اس کی بہترین دوست ہوں، اور ویسے کئی ماہ ہم دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ اگر بات کرتے بھی تھے تو کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہوتی تھی وہ بات۔ نو تھینک یو، میں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ دونوں اندر کی طرف چلے گئے اور میں ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ چند سال پہلے تک وہ صرف مجھے اس طرح اپنے کمرے میں لے جایا کرتا تھا، اور اب میں کہیں بھی نہیں تھی۔ زندگی کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے جسے میں اپنے الفاظ اور بیان سے جیت لوں اور کسی ہتھیار کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ میں وہاں سے واپس آ گئی تھی خالہ سے ملے بغیر، اور جانتی تھی کہ اب چند دنوں تک مشل بات پہ بات میرے سامنے کہکے لگاتی پھرے گی اور سب سمجھیں گے کہ وہ آج کل موڈ میں ہے۔ مگر اس کا یہ اچھا موڈ کس چیز کا مرہون منت ہوگا، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ مجھ سے کچھ چھیننا بہت اچھا لگتا ہے اسے، چاہے وہ کسی کی توجہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مہربان، بہت فیاض، بہت ایثار پسند ہے۔ شاید باقی سب کے لیے وہ ایسی ہی ہے، مگر اس کی ساری کمینگی میرے لیے ہے، صرف میرے لیے۔ اور نانی کہتی ہیں کہ تم 100 بار بھی پیدا ہو جاؤ تو تم مشل کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی، نہ آج، نہ آئندہ کبھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ کیوں لوگ مجھ سے ایک بار ملنے کے بعد بار بار ملنا چاہتے ہیں؟ میں جب بھی اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں تو میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ مجھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بناؤ سنگار کا سہارا نہیں لینا پڑتا، اور نہ ہی اداؤں کے تیر چلانے پڑتے ہیں۔ میں صرف بولتی ہوں اور وہ کروا لیتی ہوں جو میں چاہتی ہوں۔ آج منسٹر آف انفارمیشن انوائٹڈ تھے۔ کالج میں گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول میڈیا یوتھ کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ مذاکرے کا موضوع تھا اور منسٹر صاحب کی زبردست کھنچائی ہوئی تھی۔ آدمی ذہین اور پڑھے لکھے ہیں،
مگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کو کسی طور بھی وہ خوبصورت الفاظ کی الٹ پھیر میں نہیں چھپا سکے تھے۔ مذاکرے کے اختتام پر گروپ فوٹو کے لیے سب مہمان اور شرکا اکٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تصاویر لیے جانے کے بعد منسٹر صاحب سے آٹوگراف کے لیے درخواست کی تھی، مگر انہوں نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈائری کھول کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آٹوگراف تو آپ سے لینے چاہیے۔ میں نے بلا تعامل ڈائری تھام لی۔ اپنے سائن کرنے کے بعد میں نے لکھا تھا، فار سر منسٹر ہو بلانگس ٹو اے کلاس وچ ہیز ویک میموری۔ پھر میں نے ڈائری ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ میری تحریر پڑھ کر بہت خوبصورت انداز میں ہنسے تھے۔ پھر انہوں نے میری آٹوگراف بک لی تھی اور مسکراتے ہوئے کچھ تحریر کر کے میری طرف بڑھایا تھا۔ میں نے آٹوگراف بک لے لی تو انہوں نے اپنا ایک وزٹنگ کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو بلا تکلف آ جائیے گا، انہوں نے کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کارڈ لیے بغیر اطمینان سے ان سے کہا، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کبھی آپ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، انہوں نے برجستہ کہا تھا۔ میں مسکرائی۔ تو پھر تو سر آپ کو میرا وزٹنگ کارڈ مانگنا چاہیے، مگر چونکہ میں ابھی بڑے لوگوں کی فہرست میں نہیں آئی اس لیے میرا کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں ہے۔ بہرحال شکریہ، مجھے وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے کبھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں فون کر لوں گی۔ کیا آپ میرا ایک کام فون پر نہیں کر دیں گے؟ وہ اس پر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسے۔ پھر میری آٹوگراف بک لے کر انہوں نے اس پر اپنا فون نمبر تحریر کر دیا۔ آپ یقین رکھیں، آپ کا کام ایک فون کال پر ہی ہو جائے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مختلف لڑکیوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ وقتاً فوقتاً ٹیچرز بھی مجھے مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ میرے لیے یہ ہنگامہ نیا نہیں تھا۔ ہر فنکشن کے بعد ایسا ہی ہوتا تھا۔ مبارکبادیں، تعریفیں، تالیاں، یہ سب چیزیں اب تو میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھیں۔ اپنی فرینڈز کے ساتھ جب میں کچھ کھانے کے لیے کیفے کی طرف جا کر بیٹھی تھی تو مجھے آٹوگراف بک کا خیال آیا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ فار میرین منصور who does not require any good wishes to be successful. She is destined to win. میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اچھے ریمارکس تھے۔ میں نے آٹوگراف بک اپنی فرینڈز کی طرف بڑھا دی اور وہ بھی اسے پڑھ کر مسکرائی تھیں۔ تمہارے لیے نیا کیا ہے اس میں؟ یار ایسے ریمارکس تو تمہیں ملتے ہی رہتے ہیں۔ سارا نے آٹوگراف بک بند کر کے میری طرف بڑھائی تھی۔ میں کوک سے سپ لیتی رہی۔ اسی وقت مجھے مشل نظر آئی تھی کیفیٹیریا میں۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس پر نظریں جمائے رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیبل پر اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بھی بیٹھنے کے بعد ایک بار پھر میری طرف دیکھا تھا، مگر مجھے پہلے سے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے نظر ہٹا لی۔ کھاؤ یار، یہ سینڈوچ ختم کرو، کہاں گم ہو؟ رخشی نے پلیٹ میرے آگے سرکائی تھی۔ میں نے سینڈوچ اٹھا کر کھاتے ہوئے دوبارہ مشل کو دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ نروس ہو گئی تھی شاید میرے اس طرح اسے دیکھنے پر۔ ایسا ہی ہوتا تھا کالج میں، جب بھی وہ کہیں ملتی تھی میں اسے دیکھنا شروع کر دیتی تھی اور وہ نروس ہو جاتی تھی۔ مجھے صرف 5 گھنٹے کی زندگی ملتی تھی ہر روز۔ 5 گھنٹے کے لیے میں زندہ ہوتی تھی جب میں کالج میں ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پر مہرین منصور کو بہت لوگ جانتے تھے اور جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ جاننا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے۔ اور جب میں گھر پر ہوتی تھی تو میں کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک یتیم لڑکی جو مشل کے باپ، چچاؤں اور دادی کے گھر پر پناہ لی ہوئی تھی۔ گھر میں سب مشل کو جانتے تھے، اسی سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہاں مہرین سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ اس سے ملنا پسند کرتا تھا، اور اگر کبھی وہ مہرین کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ بھی اس کے ماضی کے حوالوں سے، اس کے باپ کے سابقے کے ساتھ۔ گندی نالی میں مرنے والے نشئی کی بیٹی جسے کچھ عظیم لوگوں نے ترس کھا کر سہارا دے دیا تھا، اس پر کرم کر دیا تھا، اور ان عظیم لوگوں میں وہ بھی شامل تھی، مشل اکبر۔ اسے بہت شوق تھا نشے کے عادی لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا، یہ بتانے کا کہ ایسے لوگ کتنے گھٹیا اور غلیظ ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا سزائیں ہونی چاہیے، ایسے لوگ انسانیت کے نام پر کتنا بڑا دھبا ہوتے ہیں، مکروہ لوگ جن کا مرنا ان کے جینے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ اکثر گھر میں یہ گفتگو کرتی رہتی تھی، خاص طور پر تب جب میں کالج میں کوئی مقابلہ جیتتی تھی۔
तब वो घर पर मेरा इस्तकबाल इसी किस्म की गुफ्तगू से करती थी। वो ये ज़िक्र करना शुरू करती थी और बात चलते-चलते मेरे बाप के तज़किरे और मिसालों पर आ जाती थी। वही नशई, वही नाली, वही कीचड़। कभी-कभी मेरा दिल चाहता है मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। मेरा माज़ी, मेरा ख़ानदान, मेरा बाप, ये सब हवाले क्यों ज़रूरी हैं मेरी पहचान के लिए? मैं उनके बगैर भी कुछ हूँ, वो सब ये क्यों नहीं मान लेते? मुझे वो बार-बार मेरा बाप क्यों याद दिलाते रहते हैं? मुझे वो भूला ही कब है? मेरे ज़हन से कीचड़ में लथड़ी हुई वो लाश कब फ़रामोश हुई है? अगर वो लाश मेरे बाप की थी, तो उसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैंने उसे खुद से चुना था? अगर वो नशा करता था, तो क्या ये मेरी गलती थी? अगर मशल का बाप नशा नहीं करता था, तो इसमें उसका क्या कमाल था? वो मेरी जगह पर भी तो हो सकती थी, फिर वो क्या करती? तब उसकी खूबसूरती भी उसके किसी काम ना आती, जैसे मेरी कोई खूबी उनका मुंह बंद नहीं रख सकती। मेरी ज़हानत, काबिलियत, सलाहियतें मिलकर एक बहुत बड़ा ज़ीरो बन जाती हैं। 14 साल पहले का वो वाक़या लोगों के ज़हन पर ऐसे नक्श है कि उनके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं बनती। मैं इसीलिए नानी के पास नहीं बैठती। उनके पास मेरे लिए लफ्ज़ नहीं खंजर होते हैं। फिर वो चाहती हैं कि जब वो ये खंजर मेरे जिस्म में उतारें तो मैं आह तक ना करूं। वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो सबके लिए अच्छी हैं, बस मेरे लिए नहीं। उन्हें हर वक्त ये ज़ोम रहता है कि उन्होंने मुझे पाल कर अपनी आखिरत संवार ली है। कौन है जो इस दौर में किसी बेसहारा को सहारा देता है? ऐ बीबी, शुक्र करो खुदा का और एहसान मानती रहा करो मेरी इस नेक औलाद का, जिन्होंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। वरना पता नहीं अपने बाप की तरह तुम कहाँ कहाँ रुलती रहती। क्या एहसान किया है आपने और आपकी औलाद ने मुझ पर? मैंने नहीं कहा था कि मुझे यहाँ लाकर पालें, आप अपनी मर्ज़ी से लाए थे। फिर मेरी माँ की शादी करवा दी और मुझे यहाँ रख लिया। जाने देते मुझे मेरी माँ के साथ। एहसानों के जितने तस्करे यहाँ सुनती हूँ, वहाँ भी सुन लेती। मगर आपको अपनी दरियादिली और ईसार दिखाने के लिए एक ज़िंदा मिसाल चाहिए थी। सो आप मुझे कैसे जाने देते? जो इतने सालों में आपने अपना नाम बना लिया है, लोगों को बताकर कि आपने कैसी खुदातरसी दिखाई है कि एक यतीम बच्ची को पाला है आपने, वो नाम कैसे गवा देते? अपनी नेक नामी और खुदातरसी की ये मुफ्त की पब्लिसिटी आप कैसे अपने ही हाथों से खो देते? बहुत कमाल किया है आपने मुझे पाल कर, बहुत एहसान किया है। ऐसा कारनामा तो दुनिया में और कोई नहीं करता। ना पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है और ना ही आइंदा कोई ऐसा कुछ करेगा। आपके घर के हर फर्द को तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। बल्कि खुदादर्सी की ये दास्तान मेरी तस्वीर के साथ एक कुत्ते पर कुंडा करके बाहर गेट पर लगा दें। आज मैं फिर नानी से उलझ पड़ी थी। वो एक मामूली सी बात पर मुझे फिर एहसान याद दिलाने बैठ गई थी। ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है, ना ज़बान। उन्होंने फिर एक ताना दिया था। मैं हंस पड़ी। हाँ, कुछ लोगों की शक्ल अच्छी और ज़बान खौफनाक होती है, और कुछ का दिल और दिमाग। वो मेरी बात पर सुलग उठी थी। मशल को देखो और खुद को देखो, वो क्या है और तुम क्या हो? कोई एक खूबी नहीं है तुम में जिसे तुम गिनवा सको। उन्होंने फिर मशल की मिसाल पेश की थी। मशल की क्या बात है, वो बहुत अजीम है। मेरा और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर ऐसे मवाज़ने ना करें। मैं पहले ही बहुत मुतासिर हूँ उससे, और कितना मुतासिर हूँ। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गई थी। वही मशल, वही मुकाबले, वही मवाज़ने। मेरे लिए अज़ाब कोई एक नहीं है। आज बहुत अजीब बात हुई थी। कॉलेज से छुट्टी होने पर मैं सारा के साथ उसकी गाड़ी की तरफ जा रही थी। वही मुझे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप किया करती थी। कॉलेज के कार की पार्किंग तक हम अभी पहुंचे थे कि 17-18 साल की एक बहुत खूबसूरत सी लड़की मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। इस तरह रोके जाने पर मुझे हैरत नहीं हुई थी। लड़कियां अक्सर मुझे रोककर बातें किया करती थीं। महरीन, मेरा नाम लीना है। मुझे आपसे एक बात करनी है। ठीक है, करें, मैंने मुस्कुराते हुए उसे कहा था। नहीं, मुझे यहाँ नहीं करनी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। देखें लीना, मैं किसी के घर नहीं जाती। फिर आपसे तो वैसे भी मैं पहली बार मिली हूँ। मैंने उसे नरमी से समझाया। ठीक है, आप मेरे घर ना आएं, मेरे साथ आएं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। थैंक यू, लेकिन मैं किसी से लिफ्ट नहीं लेती। वो कुछ मायूस हुई थी। महरीन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप मेरी आइडियल हैं। मैं आपको अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ। उसने घबराए हुए लहजे में कहा था।
ऐसा मुतालबा भी मेरे लिए नया नहीं था। लंबी सांस लेकर मैंने उसे कहा था, आप समझ लें कि आज से आप मेरी दोस्त हैं। मैंने वही फ़िक्रा दोहराया था जो मैं अक्सर ऐसी सूरत-ए-हाल में कहती थी और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया था। मगर उसने मुझसे हाथ मिलाने की बजाय यकदम रोना शुरू कर दिया। नहीं, आप ये बात सबसे कहती हैं, मगर मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपको नहीं पता मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं सारी रात आपके बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे कानों में हर वक़्त आपकी आवाज़ गूंजती रहती है। मेरे पास सैकड़ों तादाद में आपकी तस्वीरें हैं। हर फंक्शन में मैं सिर्फ़ आपकी तस्वीर बनाने के लिए कैमरा लाती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं हर वक़्त आपसे बातें करती रहूँ। मैं कॉलेज भी सिर्फ़ आपके लिए आती हूँ। मैं उसकी बातों से ज़्यादा उसके रोने पर चकरा गई थी। उसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, अच्छा लीना, देखो अगर तुम वाक़ई मुझसे मोहब्बत करती हो तो चुप हो जाओ। मेरी बात पर वाक़ई उसके बहते आँसू थमने लगे थे। ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। हम रोज़ मिला करेंगे। कभी तुम मेरे पास आ जाना, कभी मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगी। और अब ये ना समझना कि मैं ये सबसे ही कहती हूँ। मुझे वाक़ई तुम अच्छी लगी हो। उसकी आँखों में एक अजीब-सी चमक लहराने लगी थी। उसने हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया। अब मैं जाऊँ? मुझे देर हो गई है। मैंने उससे इजाज़त तलब की थी। ओह श्योर, वो कहकर चंद कदम पीछे हट गई थी।